السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سعادت مند انسان، خوش نصیب انسان کون ہے؟ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رب کریم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد وحی کے ذریعہ سے، انبیاء کرام کے ذریعہ سے
اس کی رہنمائی فرمائی۔ اور عقل بھی یہی چاہتی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی کمپنی یا فرم کوئی مشین یا کوئی گاڑی ایجاد کرتی ہے تو وہ رہنمائی کے لیے ایک بک بھی دیتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یعنی اس چیز کا استعمال ہماری سمجھ پر نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ کمپنی کی تعلیم پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رب ذوالجلال نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بعد ہم کیسے زندگی گزاریں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو کافر ہیں، جو آخرت پر، اللہ پر، نبیوں پر، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہر چیز کو اپنے عقل کی روشنی میں چلانا چاہتے ہیں اور اس سے کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے ہمیں علم کے کچھ ذرائع دیے ہیں، ان ذرائعوں کو اللہ نے محدود کر دیا، وہ ایک لمٹ میں، ایک حد میں کام کرتے ہیں، اس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتے، جواب دے دیتے۔ جو اللہ نے ہمیں ذرائع عطا کیے، آنکھ ہے، یہ صرف دیکھنے کی حد تک آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس سے آپ سننے کا کام بھی لے لیں تو یہ جواب دے دے گی، اس لیے کہ یہ اس کے دائرۂ کار میں نہیں۔ کان ہے، اللہ نے اس کا ایک دائرہ رکھا ہے کہ یہ آپ کو سنا سکتے ہیں کہ یہ آواز ہے، یہ مرد کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، یہ بچے کی آواز ہے، یہ پرندے کی آواز ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہم کان سے زبان کا کام لے لیں تو یہ جواب دے دیں، اس لیے کہ یہ ان کا کام نہیں۔ ہاتھ ہیں، اللہ نے یہ ایک ذریعہ علم رکھا ہے، یہ چھو کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹھوس چیز ہے، نرم چیز ہے، سخت چیز ہے۔ ناک ہے، یہ ایک ذریعہ علم ہے، سونگھ کر کے ہمیں اچھی خوشبو، بری خوشبو بتا دیتی۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں آنکھ، ناک، کان، جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے وہاں عقل کی ابتدا ہو جاتی ہے، وہاں سے عقل کام کرتی ہے۔ مثلا آنکھ یہ تو دیکھ سکتی ہے کہ یہ لوہے کا راڈ ہے، زبان لگا کر کے یہ پتہ چل جائیں گے کوئی ذائقہ نہیں ہے، ہاتھ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹھوس چیز ہے۔
لیکن عقل بتاتی ہے کہ یہ خود نہیں، کسی نے بنایا ہے. یہ خود نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے، کسی نے ڈیزائن کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اس کو تیار کیا ہے. یہ عقل بتاتی ہے. اب یہاں آ کر کچھ لوگ رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس عقل ہی سب کچھ ہے، جو عقل ہمیں بتلائیں گی وہ ٹھیک ہے، اور جو عقل ہمیں صحیح بتلائے گی وہ صحیح ہے، جو عقل ہمیں غلط بتلائے گی وہ غلط ہے. جبکہ اہل ایمان اور اہل اسلام وہ یہ کہتے ہیں جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے. جہاں جا کر عقل رک جاتی ہے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتی، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. اور قرآن پاک اس کی تصدیق کر رہا ہے. لیکن جو عقل پرست لوگ ہیں وہ وحی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنے عقل سے ہی ہر چیز کے صحیح غلط کو سوچ کر اپنے آپ کو اس پر چلاتے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ گزرے ہیں. معتزلہ ایک طبقہ گزرا ہے، پھر اس کی کئی ساری آگے شاخیں تھیں. تو وہ عقل کو، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھتے تھے. اگر عقل کہتی کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر عقل کہتی کہ نہیں تو بس ختم. لیکن اہل ایمان اور اہل اسلام وہ عقل سے نہیں بلکہ دین کی روشنی میں. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. وضو کیوں کرتے ہیں بھائی؟ وضو کرتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے، ہمارا وضو ٹوٹ گیا. اب بھائی وضو کیسے ٹوٹ گیا؟ وضو ٹوٹ گیا کہ ہماری گیس خارج ہو گئی. ہماری گیس خارج ہو گئی، لہذا ہمیں وضو کی ضرورت ہے، ہم وضو کریں گے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹے ہیں اس جگہ کو دھوئیں نا. جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹے ہے، گیس خارج ہوئی ہے، اس جگہ کو آپ دھو نہیں رہے. آپ دھو رہے ہیں تو چہرے کو دھو رہے ہیں، آپ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، آپ دھو رہے ہیں تو پاؤں کو دھو رہے ہیں، آپ مسح کر رہے ہیں تو سر کا کر رہے ہیں. ان کا کیا قصور؟ آپ کے جسم سے کہیں سے خون نکل آیا، اب خون نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا. عقل کہتی ہے کہ جہاں سے خون نکلے ہے وہاں سے دھو لیں اور ختم ہو گئی بات. لیکن نہیں، ہمارا دین، ہماری وحی کہتے ہے کہ نہیں، آپ پورا وضو کریں گے. دیکھیے، آپ پیشاب کرتے ہیں اور بڑا پیشاب کرتے ہیں تو آپ وضو کر لیتے ہیں، غسل نہیں کرتے. غسل نہیں کرتے. لیکن جب نہانے کی حاجت ہو رہی ہے، نہانے کی حاجت ہو رہی ہے تو اب آپ غسل کرتے ہیں. اب وضو سے کیوں کام نہیں چل سکتا؟ پیشاب میں وضو سے کام چل سکتا ہے، خون نکلے تو وضو سے کام چل سکتا ہے، بڑا پیشاب کرے تو وضو سے کام چل سکتا ہے، الٹی ہو جائے تو وضو سے کام چل سکتا ہے. لیکن آپ کو نہانے کی حاجت ہو گئی
تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، وضو سے کام نہیں چلے گا، نہانا پڑے گا۔ عقل کہتی ہے کہ جب وہاں وضو سے کام چل سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں چل سکتا؟ تو پتہ چلا کہ ہمارا دین جو ہے وہ عقل کی روشنی میں نہیں ہے بلکہ وحی کی روشنی میں ہے، اور عقل جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ دیکھیں، جیسے عقل سے آنکھ سے ایک حد تک کام لے سکتے ہیں، کان سے ایک حد تک کام لے سکتے ہیں، عقل سے بھی ایک حد تک کام لے سکتے ہیں، اس کے بعد عقل جواب دے دی۔ میں عرض کر رہا تھا ایک 800 سال پہلے ایک شخص گزرا ہے، عبید اللہ قیروانی اس کا نام تھا، اس کی جماعت کا نام تھا کرامتہ، یہ اس کا فرد تھا، اور تھا عقل پرست۔ عقل پرست کہتا تھا کہ بس جو عقل ہے وہی سب کچھ ہے۔ تو اس نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت دی، یہ خط لکھا، کہا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں ایسی لڑکی موجود ہے جو حسین بھی ہے، آپ کے مزاج سے واقف بھی ہے، آپ کو کھانا بھی صرف کرتی ہے، آپ کے کپڑے بھی پریس کرتی ہے، آپ کا بستر بھی بچھاتی ہے، آپ کی مزاج کو بھی سمجھتی ہے، آپ اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایسی لڑکی کو لے آتے ہیں جس سے نہ آپ واقف نہ وہ آپ سے واقف، اس کی عقل بھی ویسی نہیں، اس کی صلاحیتیں بھی ویسی نہیں، تو اپنی دولت کسی اور کے حوالے کر کے اور دوسرے کی دولت جو ناقص ہے، کمزور ہے، وہ اپنے پاس لے آتے ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سارے کام تمہاری بہن سر انجام دے رہی ہے تو باقی ضرورتیں تمہاری کیوں پوری نہیں کر سکتی؟ کیا قباحت ہے اس میں؟ اس نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دی کہ اپنی بہن سے ازدواجی رشتہ قائم کرنا صحیح ہے، عقل کے اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، عقل کے اوپر جائیں گے تو ہم اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہاں آ کر عقل دین کے خلاف ہو گئی، عقل الٹی چلنے لگ گئی۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ رشتے قرآن نے بیان کر دیے کہ یہ رشتے تمہارے لیے حلال ہیں، یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں، لہذا تمہاری عقل کچھ کہے، عقل کی طرف نہیں جانا، ہماری وحی کی روشنی میں اتباع کرنا ہے۔ دیکھو میرے عزیزو، عقل یہ کہتی ہے وہ ترازو جس سے آپ سونے کا وزن کرتے ہیں وہ پہاڑ کا وزن بھی کر لے۔ جب وہ سونا تول سکتا ہے تو وہ پہاڑ کیوں نہیں تول سکتا؟ جب اس سے سونے کا وزن ہو سکتا ہے تو پہاڑ کا وزن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو بنایا ہی سونے کے وزن کے لیے گیا ہے، اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کو تول سکے۔ اللہ پاک نے ہماری رہنمائی وحی کے ذریعے سے کی ہے اور نبیوں کے ذریعے سے کی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اگر ہم عقل کی روشنی میں چلیں گے تو میرے عزیزوں سوائے ٹھوکروں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
اگر عقل کی روشنی میں چلیں گے تو پھر آپ کو عقل کہتی ہے کہ بکری کیوں حلال، کتا کیوں حرام، گائے کیوں حلال، گدھا کیوں حرام، گائے کیوں حلال، خنزیر کیوں حرام، یہ رشتے کیوں حلال، یہ رشتے کیوں حرام؟ نہیں، عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، اور وہی وہ خالق کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، پیدا کرنے والے کا علم ہے۔ جب وہی کی روشنی میں چلیں گے تو کامیابی ہے، وہی سے ہٹ کر چلیں گے تو ناکامی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے مذہبی بنایا، دین اسلام عطا فرمایا۔ وہ بدنصیب ہیں جو اپنی رہنمائی کے لیے اپنی عقل کا انتخاب کرتے ہیں۔ عقل فرشتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل بننے کے بعد زندہ ہونے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل جنت اور جہنم کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں المیہ ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جو اسلام کا قلعہ ہے۔ یہاں 2018 میں قانون پاس ہوتا ہے، اور جو ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہے وہ قانون کیا پاس ہو رہا ہے؟ قانون پاس یہ ہو رہا ہے، ایک مرد ہے جس میں مردانہ صلاحیت ہے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، فٹ ہے، نفسیاتی مریض ہو گیا، ذہنی مریض ہو گیا، اب اس کی حرکات و سکنات لڑکیوں جیسی ہیں، عورتوں جیسی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں عورت بن کے رہوں۔ میں ایپلیکیشن دے کہ مجھے مردوں کی لسٹ سے نکال کر عورتوں کی لسٹ میں شامل کر دیں، اس میں یہ لکھے گا کہ یہ مرد نہیں ہے، یہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ مرد ہے، کارڈ جاری کر رہے ہیں کہ یہ مرد نہیں ہے، یہ عورت ہے، یہ عورت بن کر کے زندگی گزارے گی۔ اب جب عورت بن کر کے زندگی گزارے گی تو کیا مطلب؟ اب یہ عورت ہے، جنس پرستی کے لیے کسی مرد سے نکاح کر سکتا ہے، جنس پرستی کے لیے کسی مرد سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مرد ہے لیکن اس کا شناختی کارڈ عورت کا بن گیا، اب اس کو وراثت میں مرد کا حصہ نہیں، عورت کا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، ہم یقین جانیں جس قدر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں علماء کی صورت میں چوکیدار دے دیے۔ میرے بھائیوں، بینک ہے نا، اس کے سامنے چوکیدار ہے۔ اگر کوئی آدمی بینک میں نقب لگاتا ہے، چوری کرتا ہے، تو چوکیدار کا کام کیا ہے؟ اس کو روکنا۔ اگر وہ نہیں رکے تو وہ فائر کر سکتا ہے، لیکن اگر چوکیدار چوکیدارہ کرنا چھوڑ دے تو وہ کس کام کا چوکیدار؟ علماء دین کے، اسلام کے چوکیدار ہیں، ہمارے نظریات کے محافظ ہیں۔ آج اس طرح کے ہمارے ملک میں قوانین پہلے تو یہ سنا تھا کہ فرانس میں، برطانیہ میں تالیوں کی گونج میں، ایوان میں یہ قانون پاس ہوا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں یہ قانون پاس ہوا، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا کہتی ہے کہ میں مرد بننا چاہتی ہوں، وہ اس کو مرد کا شناختی کارڈ بنا دیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ عقل ہے، جب یہ سیدھی چلے وحی کی روشنی میں تو ٹھیک ہے، اور اگر وحی کی روشنی سے ہٹے گی تو پھر نہ جانے کیا کیا فیصلے اور کیا کیا گل کھلائے گی۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔